سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والہ۔ قال جل وعلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان المبارک کا ماہ مقدس ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کی عنایات کا وہ بے پایاں احسان ہے کہ اگر اس کو غور کی نگاہ سے دیکھا جائے اور اس کے فوائد کو پڑھا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور رمضان المبارک کے ایام ان کا مطالعہ کیا جائے، تو انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ رمضان انسان کی زندگی میں اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس ماہ مقدس کی شروعات ہوتے ہی اللہ کریم دوزخ کے دروازے بند کر دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، نیکیوں کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ کا کرم اور اس کی رحمتیں وہ جوبن پہ ہوتی ہیں، ہر رات جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ عطا کیے جاتے ہیں، اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اس کے شروع ہونے سے آخری لمحات تک ہر گزرنے والا لمحہ کائنات کے لیے خیر ثابت ہوتا ہے۔ جب یہ ساری چیزیں ہماری نظر میں ہوں گی تو ہم یقینی طور پہ اس ماہ کے شروع ہوتے ہی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور لائیں گے کہ ہم اس کی خیریں سمیٹ سکیں اور اس کی بہاروں کو لوٹ سکیں۔ ہم سب کے جو زندگی کے معمولات ہیں، رمضان انہیں ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ انہیں مزید مرتب اور منظم کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہماری بے ڈھنگ زندگی کو ایک ڈھنگ اور ایک نئی ڈگر وہ عطا کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہمارے بکھرے ہوئے خیالات کو ایک سمت لگانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہم پہ سایہ فگن ہوتا ہے۔ ہمارے جو اجتماعی معمولات ہیں ان میں ایک نیند ہے، ہم نیند لیتے ہیں، کچھ لوگ ایکسرسائز لازمی اور ضروری طور پہ کرتے ہیں، کھانا بھی آپ کھاتے ہیں، ہم سب کھاتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں بنیادی ہیں جو انسان کی ضرورت ہیں اور ہمارے معمولات ہیں۔ رمضان بالکل یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کی نیند خراب کرنے کے لیے آیا ہوں، رمضان بالکل نہیں کہتا کہ آپ ایکسرسائز نہ کیجئے، رمضان بالکل نہیں کہتا کہ آپ کھانا نہ کھائیے، بلکہ یہ تھوڑا سا نظم کے اندر ایک خیر والی تبدیلی لے کے آتا ہے۔ سامعین، 1440 منٹ ہوتے ہیں ہر دن آپ کے پاس، 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ آپ 24 گھنٹوں کو تھوڑا سا مینج کیجئے۔ آپ کی نیند کے لیے جو بہترین ڈوز ہے، بہترین دورانیہ ہے، خوراک ہے، اس کا جو عرصہ ہے وہ 4 گھنٹے کافی۔ ڈیپلی نیند اگر آپ 4 گھنٹے لے لیتے ہیں تو پورا دن فریش رہنے کے لیے یہ بہتر ہے۔ ابھی آپ کے پاس 20 گھنٹے باقی ہیں، آپ 4 گھنٹے سو جائیں، یہ آپ کا معمول ہے۔ پہلے آپ 8 گھنٹے سوتے ہوں گے، 6 گھنٹے سوتے ہوں گے، اب آپ 4 گھنٹے سو جائیے، اور یقیناً جو صحیح نیند آپ لیتے ہیں وہ 4 گھنٹے کی نیند ہی ہے۔ اس میں سے آپ جو میڈیائی ایکٹیویٹیز ہیں انہیں نکال دیجئے، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اور روزمرہ کی وہ مجالس ہیں جن مجالس نے آج تک ہمیں کچھ نہیں دیا، سیاسی باتیں ہیں۔ رمضان کے مہینے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا درس بند کر دیتے تھے، اور جب ان سے پوچھا جاتا وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کا مہینہ ہے، تو دنیاوی جو مجالس ہیں، جو دنیاوی باتیں ہیں، انہیں آپ وینڈ اپ کیجئے۔ رات کو سوتے وقت ٹیلی ویژن آپ بند کیجئے، خیر کا پیغام دیکھ لیجئے، کوئی روشنی دیکھ لیجئے، کوئی نور کی ہدایات اور دینی معلومات پہ مبنی آپ کوئی نہ کوئی گفت و شنید سن لیجئے، لیکن تھوڑا سا مینج کیجئے۔ سحری سے پہلے آپ اٹھیے اور یقیناً اس وقت آپ اللہ کے سامنے حاضری دیجئے، معمول بنائیے۔ رمضان ٹرین کا مہینہ ہے، 30 دنوں میں جو تبدیلی آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیں گے، اپنا معمول بنانا چاہیں گے، انشاءاللہ رمضان کے خیر بھرے لمحات کی برکت سے وہ چیز آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ جو خیر آپ اس مہینے میں اپنی زندگی میں ایڈ کریں گے وہ آپ کے جسم کا لازمہ بن جائے گی۔
سحری سے پہلے جب آپ اٹھتے ہیں، جہاں آپ نے 1 گھنٹہ پہلے اٹھنا ہے، آپ 2 گھنٹے پہلے اٹھیے۔ میں تھوڑا سا آپ کو بتلاتا ہوں کہ اگر آپ 10 منٹ کے اندر 2 رکعات پڑھتے ہیں تو 1 گھنٹہ پہلے اگر آپ اٹھ گئے تو آپ 4 رکعات پڑھ لیں۔ جس بندے کو 4 رکعات نصیب ہو گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ان 4 رکعات کی برکت پہ لیلۃ القدر کا ثواب دیتے ہیں۔ اس حدیث پہ محدثین نے اتفاق کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صحابہ کرام کسی ایسی بات کی نسبت نہیں کر سکتے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو۔ آپ یہ جو 4 رکعات پڑھ چکے ہیں نفلوں میں، اگر آپ کو زیادہ قرآن مجید نہیں آتا تو آپ قرآن مجید کھول کے پڑھ سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا جو مصحف سے دیکھ کے پڑھتا تھا۔ علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ آپ مصحف سے دیکھ کے، قرآن مجید سے دیکھ کے آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جائیے، بیٹھ کے نفلوں کی نیت باندھ لیجئے، سورۃ الفاتحہ پڑھیے، 7 کرسی پہ ساری سہولیات ہیں۔ آپ مصحف کھول لیجئے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، نفل کے نفل ہو گئے اور تلاوت کی تلاوت ہو گئی۔ اور آپ 15 منٹ سحری میں دعا کے لیے وقف کر دیجئے۔ سحری ضرور کھائیے، لطف لیجئے، اچھا کھائیے، اللہ آپ کی قسمت میں کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس کو اللہ نعمتیں دیتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں اس نعمت کے اس پہ اگر اثرات نظر آتے ہیں۔ اچھا کھانا کھائیے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے، اور یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ ہمارا ایک معمول ہے کہ ہم خود بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہماری خواتین وہ ہماری سحری بنانے میں مصروف ہوتی ہیں۔ یہ وقت دعاؤں کا ہے، بسم اللہ پڑھ کے آپ کھانا شروع کیجئے، خاموشی کے ساتھ کھانا کھائیے، اللہ کا شکریہ ادا کیجئے، اور جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہو جاتا آپ تب تک کھانا کھا سکتے ہیں۔ اپنے گھر والوں کو، اہل و عیال کو ساتھ لے کر کے بیٹھیے، اس چیز کو، سحری کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ سحری ضرور کیجئے، اگرچہ ایک کھجور کیوں نہ ہو، سحری کیجئے۔ اس کے اندر تھوڑی سی آپ یہ تبدیلی کر لیں کہ اس سحری میں آپ کسی کو شریک کر لیں۔ یقینی طور پہ معزز سامعین، اگر آپ جائزہ لیں گے تو ہمارے گھر میں روزانہ 1-2 بندوں کا کھانا بچتا ضرور ہے۔ جہاں اللہ نے 3-4 روٹیوں کی آپ کو گنجائش دی ہے تو آپ 1-8 روٹی اضافی بنا لیں۔ آپ کے قریب کہیں مسجد ہوگی، اس کا کوئی خادم ہوگا، وہاں کوئی طلبہ ہوں گے، آپ کی گلی کلونی کی وہ نکر پہ جو گیٹ ہے اس میں کوئی نہ کوئی سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہوگا، آپ اس کو اس کے اندر شامل کیجئے۔ 1 روٹی آپ تھوڑا سا سالن اگر اس کو بھیج دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ، تو جو فرضی روزے کا ثواب آپ کے حصے میں اس معمول کی وجہ سے جا رہا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ فرضی روزہ اگر آپ جان بوجھ کے چھوڑ دیں تو زندگی بھر کے روزے اس کا کفارہ نہیں بن سکتے۔ اگر وہ زندگی بھر کے روزے اس کا کفارہ نہیں بن سکتے تو آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک فرضی روزہ اگر آپ نے کسی کو رکھوا دیا ہے تو کتنی بڑی نیکی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کر دی۔ اور ویسے بھی اس مہینے میں فرمایا گیا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے بچنے کی کوشش کرو، اگرچہ تم کھجور کی گٹھلی، ایک کھجور خرچ کر کے تم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے آزادی مانگ لو، لے لو اور جنت کے حقدار بن جاؤ۔ اگر کھجور کی گٹھلی سے آپ اس مہینے میں جنت کے حقدار بن سکتے ہیں تو یقیناً وہ روٹی لازمی طور پہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گی جسے آپ نے کسی غریب کا حصہ بنایا، اور اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں برکتیں آئیں گی۔ 1 روٹی کھلانے سے سینکڑوں روٹیوں کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے۔ یضاعف الی 700، 700 گنا تک۔ پھر اس میں آپ اللہ کا فضل کیلکولیٹ کیجئے تو دنیا کے اندر کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں ہے جو اس ثواب کو گن سکے۔ نماز فجر جماعت سے پڑھیے۔ ہماری مساجد کے اندر الحمدللہ خواتین کے لیے انتظام ہوتا ہے، انہیں ساتھ لے کے آئیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں عام ایام میں خواتین نماز میں آتی تھیں، لا یعرفن بغلسہن، اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھیں۔ نماز فجر آپ جماعت کے ساتھ پڑھیے، اس کا اہتمام کیجئے۔ عام روٹین میں بھی نہیں چھوڑنی، لیکن جب ماہ مقدس آئے تو اسے اپنی جان سے قیمتی جانیے۔ من صلی صلاۃ الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، جس بندے نے نماز فجر جماعت سے پڑھ لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، گویا اس نے ساری رات نفلوں میں گزاری، نماز میں گزاری۔ رمضان کی رات ہو اور فجر کی نماز اللہ آپ کو جماعت سے نصیب کر دے، آپ کا یہ معمول ہے، لیکن کبھی سستی ہو جاتی ہوگی۔ اس مہینے میں آپ نے سستی نہیں کرنی۔ پوری رات کا ثواب ایک نماز فجر کی جماعت سے اللہ تعالیٰ آپ کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں۔ روزانہ رات 12 بجے کے بعد دنیا میں لسٹ لگتی ہے کہ آج کے دن فلاں کے اثاثے بڑھ گئے، آج کے دن روئے زمین کا امیر ترین آدمی فلاں ہے، لیکن من صلی رکعتین قبل الصبح قبل الفجر، جس بندے نے 2 رکعات فجر کی نماز سے پہلے سنتیں پڑھ لیں، رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے کائنات اور جو کچھ کائنات میں اس سے بہتر ہے، آپ روئے زمین کے سب سے امیر آدمی بن گئے۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے فرشتوں کی خیریں سمیٹی، آپ کے ایک ایک قدم پہ نیکیاں لکھی گئیں۔ فجر کے بعد تھوڑی سی اپنے جسم پہ سختی کر کے، تھوڑا سا جبر کر کے
جس طرح امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا نا مشارطہ، کہ شرط لگا کے کہ آج تو میں نے یہ کرنا ہی ہے، مسجد کے اندر بیٹھ جائیے اور آپ فجر کی نماز کے بعد اگر درس آپ نے سنا ہے تب بھی ٹھیک ہے، ذکر اذکار کر کے جو نماز کے اذکار ہیں اور فجر کے اذکار ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے آپ 20 منٹ چھین لیجئے وقت میں سے۔ صنوبر باغ میں آزاد ہے پابۂ گل بھی، انہی پابندیوں میں حاصل آزادی تو کر لے، بس نکال لیں وقت۔ اور یہ میں آپ کے سامنے ایک صورت پڑھتا ہوں اور آپ ٹائم کیلکولیٹ کیجئے، میرے خیال میں 50 سیکنڈ کے اندر یہ صورت پڑھ جاؤں گا، اور میں اسے تجوید کے قواعد کو ملحوظ رکھ کے پڑھوں گا۔ صرف میں اندازے کے لیے آپ کے سامنے یہ صورت پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کتنی جلدی قرآن مجید رمضان میں معمول بنا لیں تو مکمل فرما سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ ٹائم دیکھیے، یہ 10 لائنیں ہیں اور ایک صفحے کے اندر 16 لائنیں ہوتی ہیں اور 32 لائنیں ایک ورق کے اندر ہوتی ہیں اور 9 ورق ہوتے ہیں ایک پارے کے اندر۔ 20 منٹ کے اندر آپ آسانی کے ساتھ ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عام بندے کی میں کیلکولیشن کر رہا ہوں، ہمارے جو حفظ کے بچے ہیں وہ 8 منٹ کے اندر پارہ پڑھ لیتے ہیں۔ شیخ السعود الشریم کی جو تلاوتیں پڑھی ہوئی ہیں اس کے اندر آپ سورۃ عبس اٹھائیے، 2 منٹ کے اندر عبس وتولی، آپ نے 20 منٹ نکالے، ماشاءاللہ معمول بنا لیا، پارہ پڑھ گئے آپ۔ اس کے بعد آپ 20 منٹ کے بعد 20 منٹ اللہ سے دعا مانگیں، پھر 20 منٹ آپ کے پاس بچ گئے ہیں، ابھی تک اشراق کا وقت نہیں ہوا، پھر آپ ایک پارہ پڑھ سکتے ہیں۔ اشراق پڑھیے، حج اور عمرے کا ثواب لیجئے، معمول بنا لیں۔ یہ خیر کا مہینہ ہر کسی کی زندگی میں تھوڑی آتا ہے، یہ بار بار تھوڑی نصیب ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ پچھلے سال تھے، اس سال احباب نہیں ہیں، ہمارے بڑوں میں سے، ماں باپ میں سے، عزیز و اقربا میں سے، جنہیں یہ رمضان نصیب نہیں ہوا۔ اسلاف 6 مہینے اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ رمضان دے دے۔ جب رمضان آ جاتا تو 6 مہینے اللہ کا شکریہ ادا کرتے رہتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کھول دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر اس طرح برستی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگوں کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے جن پہ جہنم لازم ہو چکی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ عذاب کے سلسلے سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔ انہیں بند کر دیتے ہیں۔ یہ خیر کا مہینہ جب نظر میں ہوتا ہے تو پھر پوری دنیا کی اہم ترین مصروفیات چھوڑ کے بھی لوگ اس کے اندر اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں۔ آپ نے اشراق پڑھ لی ہے، ظاہر ہے کہ رات بھی آپ تھوڑا سا جاگے ہیں، آپ دیکھیے ابھی 6 بجے ہیں، فجر پڑھی، اشراق پڑھی، ابھی 6 بجے، 7 8 9 10 11 12 1 7 گھنٹے ہیں آپ کے پاس۔ آپ ان 7 گھنٹوں میں پھر 4 گھنٹے سو جائیے، جی بھر کے نیند اتاریے، اور 4 گھنٹے سو کے اب آپ ڈیوٹی پہ جائیں۔ اسلام ڈیوٹی سے نہیں روکتا، کام پہ جائیں، 2 گھنٹے سو لیں، مارکیٹ میں جائیں، لیکن کریں گے کہ وضو کر کے نکلتے نکلتے نا 10-15 منٹ دے کے ایک پارہ پھر تلاوت کر لیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے ایام کے اندر 60 بار قرآن مجید مکمل فرمایا کرتے تھے، یہ صحیح بات ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے آتا ہے، بالکل صحیح بات ہے، 300 نفل ایک رات کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ وہ جو حدیث ہے نا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا کہ 3 دن سے پہلے مکمل نہیں کرنا، وہ ایک اصول نہیں ہے، وہ ایک مخصوص صحابی کو کہا گیا تھا کہ تو اس سے پہلے ختم نہیں کرنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آئی جس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ 7 دن میں پڑھ لیا کر، تو میرے اندر پھر طاقت نہیں رہی، میں نے کہا کاش میں اس بات پہ عمل کر لیتا
کہ میں نے پھر کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں اس سے بھی جلدی پڑھ سکتا ہوں، اس سے بھی، وہ ایک مخصوص صحابی کے لیے تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رات کے اندر قرآن بھی پڑھ لیتے تھے۔ آسانی کے ساتھ ہمارے اداروں کے اندر طلباء تجربہ اس بات پہ شاہد ہے کہ ہمیں 15 پارے منزل کے آسانی کے ساتھ سنا لیتے ہیں۔ آپ نے 15-20 منٹ نکالے، پھر ماشاءاللہ آپ نے پارہ پڑھ لیا، 2 پارے آپ نے صبح پڑھ لیے، 1 پارہ آپ کا یہ ہو گیا۔ اب آپ نے جانا ہے بازار تو آپ جائیے، لیکن دعا پڑھ لیجئے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لیجئے۔ رستے میں جاتے موٹر سائیکل گاڑی پہ بیٹھ کے ویسے فارغ بھی جانا ہے، تسبیح کیجئے، معمول بنا لیجئے، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کیجئے، یہ آپ کا معمول ہونا چاہیے۔ آپ کی زبان پہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کائنات کی ہر اس چیز سے افضل ہے جس پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ سورج کی روشنی کس چیز پہ نہیں پڑتی؟ کائنات کے خشکی و تری اور بحر و بر کے محلات، سونا چاندی 7 اقلیم اور 7 بر اعظم، عروج و اقبال، تمام تر تواریخ اور حکومتیں اور یہ محل، تمام کائنات پہ سورج کی روشنی پڑتی، اور جن جن چیزوں پہ سورج کی روشنی پڑتی ہے ان تمام چیزوں سے یہ جملے افضل ہیں۔ اس کی تسبیح کرتے جائیے اور اللہ کی تعریف کر کے آپ دکان پہ بیٹھ جائیے۔ ظہر کا وقت ہونے والا ہے، تیاری کیجئے، اذان سے پہلے اٹھیے، بہترین طریقے سے وضو کیجئے، اور وضو کر کے ساتھ مصلی رکھ لیں۔ اگر آپ کی دکان میں مصلی کی جگہ نہیں تو کرسی رکھ لیں وہاں، تو کرسی پہ بیٹھ کے تحیۃ الوضو 2 رکعات آپ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ بر وقت مسجد میں چلے جائیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں آپ 4 سنتیں ادا کر کے، ظہر کی 4 سنتیں چھوڑنی نہیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من صلی 4 رکعات قبل الظہر یعدلن بصلاۃ السحر، جو بندہ ظہر کی 4 سنتوں پہ اہتمام کرتا ہے اللہ اسے تہجد کا ثواب عطا کرتے۔ ایک تو رمضان ہے، ظہر کی 4 سنتیں ہیں، 2 کر کے آپ نے پڑھ لی ہیں، یعدلن بصلاۃ السحر، رمضان کی تہجد کے برابر ہیں۔ یہ بالکل سستی نہیں کرنی، لازمی طور پہ ان کے ساتھ ہم سب نے انسلاک کرنا ہے، ایک محبت بھرا رشتہ ان سنتوں کے ساتھ۔ اور ان سنتوں میں شیخ الحدیث عبدالعزیز علاوی جو جامعہ سلفیہ بہت بڑا ادارہ اس کے شیخ الحدیث ہیں، وہ خود فرمانے لگے کہ میں سورہ حشر، سورہ صف، سورہ جمعہ اور سورہ تغابن، یہ 4 صورتیں میں ظہر کی 4 سنتوں میں پڑھتا ہوں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ نصف پارے کے قریب بن جاتا ہے، آسانی کے ساتھ وہ پڑھ لیتے تھے۔ آپ یہ نہیں پڑھ سکتے، چھوٹی صورتیں پڑھ لیں، لیکن پڑھنے کے بعد آپ پھر قرآن مجید کو ٹائم دیں۔ آپ آدھا پارہ پڑھ لیں گے، ظہر کے 4 فرض پڑھے، پھر آپ نے 2 کر کے 4 رکعات پڑھیں، اب پھر 20 منٹ آپ قرآن مجید کو دے دیجیے۔ آپ اب تک الحمدللہ 4 پارے پڑھ چکے ہیں اللہ کے فضل سے، جبکہ ابھی ظہر ہوئی ہے۔ ظہر سے عصر کا دورانیہ 1 بجے آپ کی ظہر ہوئی، پھر 3 ہے، پھر 4 ہیں، 4:30، 4:15، یہاں جا کے آپ کی نماز عصر ہوگی۔ عصر کی نماز اور ظہر کے درمیان آپ نے 1 پارے کو ٹائم دیا ہے۔ عصر پڑھنے آئیں، پھر آپ ڈیوٹی پہ جائیں، ڈیوٹی کیجیے اگر آپ ڈیوٹی کرتے ہیں۔ گھر کی جو خواتین ہیں انہوں نے افطاری کا انتظام کرنا ہے تو اس سے پہلے کر لیں، کھانا ٹھنڈا ہو جائے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، حدیث میں آتا ہے کہ ٹھنڈے کھانے کے اندر برکت ہے۔ ادھر سے افطاری کا ٹائم ہوتا ہے اور ادھر ہم کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں اور ہماری خواتین جو ہیں وہ برچی خانے میں مصروف ہوتی ہیں، یہ معمول اچھا نہیں۔ اس افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ آزادی تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، اللہ خوشیاں تقسیم کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ روزے دار کو للصائم فرحتانی، 2 خوشیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک خوشی اسے تب ملتی ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، اور دوسری خوشی تب ملے گی جب وہ اپنے اللہ سے ملے گا۔ تو اللہ کی ملاقات کی خوشی اور روزے کے افطار کی خوشی، خوشی کس چیز کی ہوتی ہے کہ اللہ نے توفیق عطا فرما دی۔ اور اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو آپ نے دعا کے لیے وقت ضرور نکالنا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اور اس دعا کے اندر آپ نے معمول بنانا ہے اپنے والدین کے لیے اللہ سے رو کے بخشش کی دعا کرنی۔ صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ابو دنیا سے چلے گئے، کیا حل بقی علی من بر ابوی ابرہما بہ من بعد وفاتہما، میری امی بھی نہیں رہیں، کیا ان کے جانے کے بعد میرے ذمہ کوئی حق حقوق ہیں جو میں مرنے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد میں پورے کروں؟ امی ابو چلے گئے دنیا سے۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہاں تیرے ذمہ کچھ حق حقوق ہیں جو تو نے اپنی امی اور ابو کے مرنے کے بعد پورے کرنے۔ اللہ کے رسول کون سے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا الاستغفار لہما، میرے صحابی تو اپنے امی اور ابو کے لیے اللہ سے بخشش مانگا کر، گناہ ان سے ہوئے معافی تو مانگا کر، کمیاں ان سے ہوئیں اللہ سے تلافی تو کیا کر، اللہ میری امی کو معاف کر دے، اللہ میرے ابو کو معاف کر دے۔ افطاری کے وقت جب آپ اللہ سے دعا مانگیں گے تو یقیناً اللہ آپ کے والدین کو معاف فرمائیں۔ معمول بنانا ہے،
خبریں لگا کے ہم بیٹھ جاتے ہیں. ان خبروں نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ہم کھانا بھی ڈھنگ سے نہیں کھاتے, اپنی صحت کا نقصان کرتے ہیں, حکومتی ٹینشنیں لے کے یہ آؤ جائی کا سلسلہ ہوتا رہتا ہے. آپ اپنے رمضان پہ توجہ دیجئے, اپنی آخرت پہ توجہ دیجئے, خصوصی دعا فرمائیں. معزز سامعین, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیں. جب بچے بیٹھے ہوں گے, آپ کی اہلیہ بیٹھی ہوگی, یہ نہ ہو کہ ہم دعا مانگ کے جنت لوٹ رہے ہوں اور ہم نے خواتین کو برچی خانے کے اندر چپس بنانے پہ لگایا ہو. یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہے. ان کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ اللہ کو راضی کریں. انہیں آپ احساس دلائیں کہ اللہ کی بندی کھانے کی خیر ہے, ٹھنڈا کھا لیں گے, بعد میں کھا لیں گے. آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے دعا مانگنی. پورا مہینہ جب آپ اکٹھے بیٹھ کے دعا مانگیں گے, آپ کو پتہ چلے گا رمضان گزرنے کے بعد کہ آپ کے دلوں میں اللہ نے آپس میں کتنی محبت پیدا کر دی. بچوں کا آپ کے ساتھ کس قدر شغف اور تعلق اور آپ کا احترام اللہ نے کس حد تک ان کے دلوں میں اتار دیا. یہ رمضان گزرنے کے بعد آپ کو تجربہ اور احساس ہوگا. ان کے لیے تو استغفار کیا کر. اور اگلا جملہ یہ الدعاء لہما, استغفار کا مطلب ہے ان کی جگہ گناہوں کی معافی تو مانگ. اس کے دو مفہوم ہیں. ایک یہ کہ تیرے والدین نے اگر کسی کے ساتھ اونچ نیچ کر لی تو جا کے معافی مانگ کہ یار میرے ابو تو نہیں رہے, تو انہیں اللہ کے لیے معاف کر دو. تو تمہاری معافی مانگنے پہ اگلا بندہ جب معاف کرے گا تو اللہ تمہارے والد کو معاف کر دے گا. اور یہ بھی آتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض دفعہ بیٹا بچے کے لیے, اپنے والد کے لیے استغفار کرتا ہے تو اللہ اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے. تو درجہ چھوٹی سی پراپرٹی نہیں ہے عزیز سامعین, یہ بہت بڑی پراپرٹی ہے. موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا. جنت کی تو کوڑے بلشت گٹھ جتنی جگہ پوری کائنات سے قیمتی, اور اللہ درجہ بلند کر دیں آپ کے مانگنے پہ. رمضان ہو, افطاری کا وقت ہو, پورے گھر اور بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوں, اللہ کس طرح رد کریں گے؟ اس وقت آپ نے دعا مانگنی, بسم اللہ پڑھ کے جو حاضر ہے مرغن غذاؤں سے جان چھڑا لیجیے. سادگی کا مہینہ ہے, صحت بن جائے گی انشاءاللہ تعالی. رنگ برنگے کھانوں کی طرف توجہ نہیں دینی. کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیجئے, ٹھنڈے مشروبات سے بچیں, یہ آپ کی صحت کے لیے بھی مضر ہے. آپ سادہ دودھ استعمال کر لیں. اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دعا بھی ہے, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پانی مشروب بھی ہے, اور یہ آپ کی روٹی بھی ہے, خوراک بھی ہے. آپ نے الحمدللہ روزہ افطار کر لیا اور آپ کی رگیں تر ہو گئیں. ذہب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر. انشاءاللہ دعا پڑھ لیں, گھر والوں کو پڑھا دیں. بچوں کو نہیں آتی, رمضان کے مہینے میں لکھ کے لگا دیں, پورا ماحول بنائیں رمضان کے مہینے میں کہ گھر کے اندر چینجنگ کریں, تبدیلی کریں, کہ رمضان کے مہینے میں دعائیں جگہ جگہ لکھ کے لگائیں, قرآن مجید رکھیں, مصلے بچھائیں, مصاحف لے کر کے رکھیں. ایک روم ایسا بنائیں جہاں بیٹھ کے آپ نے تلاوت کرنی. ہر گھر کے اندر ٹی وی لاؤنج ہے, قرآن حال نہیں ہونا چاہیے. گھر میں جو بندے بیٹھے ہیں آپ کے کھانے کے انتظار میں, اگر وہ اخبار پڑھ سکتے ہیں, ڈائجسٹ پڑھ سکتے ہیں, آپ انہیں سورۃ یاسین نہیں دے سکتے کہ وہ اتنی دیر میں قرآن مجید کی تلاوت کر لیں. یہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیے. اور اس کے فوری بعد آپ نماز مغرب میں آئے, نماز با جماعت اس کی آپ نے پابندی کرنی. نماز پڑھ کے آئیں, پھر آپ تھوڑا سا کھانا کھا لیں, لیٹنا ہے تھوڑا سا آپ لیٹ جائیں. عشاء کی نماز نہ چھوڑیں, جماعت کے ساتھ پڑھیں. من صلی صلاۃ العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل. جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا اس نے آدھی رات قیام میں گزاری. یہ عشاء کی نماز اور پھر قیام ہے. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. جس نے اپنا احتساب کرتے ہوئے کہ اللہ میرے گزشتہ گناہ, میری سستیاں, میری کمیاں, میری کوتاہیاں معاف کر دے, قیام کیا. ایک جگہ ہے من قام مع الامام, امام کے ساتھ قیام کیا. تو آپ نے جب قیام کیا تو اللہ نے اس قیام کی برکت سے آپ کے گزشتہ سارے گناہ ہی معاف کر دیے. لوگ ساری کائنات اللہ کے دربار میں لے کے آئیں گے کہ اللہ یہ لے لے, ومن فی الارض جمیعا, جو کچھ زمین پہ ہے اللہ لے لے, ثم ینجی, مجھے نجات دے دے. تو اس طرح نہیں ہوگا. آپ عشاء کی نماز کے اندر داخل ہو گئے, معمولات کے اندر آپ نے تھوڑی سی آپ نے مینج کیا ہے, اپنے وقت کو آپ نے مینج کیا ہے. اور اس وقت میں دیکھیں کہ رات آپ سونے سے پہلے اگر پارہ پڑھ لیتے ہیں تو 6 پارے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آسانی کے ساتھ آپ نے مکمل کر لیے. اور تھوڑی سی اگر آپ مزید محنت کر لیں تو 10 پارے معمول آپ کا ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے. میں اسی طرف زیادہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو معمولات زندگی ہیں, ہمارے جو روزمرہ کے معمولات ہیں, ان کے اندر جو غیر اہم ہماری سرگرمیاں ہیں انہیں آپ فارغ کر دیجئے, ابھی سے مینج کر لیجئے. موبائل کا استعمال کم کر دیجئے. دوستوں کو بتلا دیجئے کہ رمضان میں قرآن میرا اللہ, ماہ غفران, میں نے اللہ سے بخشش, معافی اور اللہ تعالیٰ سے اپنی آخرت بنانے کے لیے اس مہینے میں رحمتیں لوٹنے کے لیے خود کو ایک ایک لمحے اور سانس کو میں نے وقف کرنا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ یہ جو معمولات ہیں, خاص طور پہ قرآن مجید کے ساتھ شغف کے, اور افطاری کے اندر یہ بھی آپ بات ایڈ کر لیں جاتے جاتے کہ افطاری بھی ایک بندے کو آپ نے ضرور کروانی.
انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دسترخوان کے اندر وہ برکت پیدا کر دے گا۔ نہ بھی ہو سکی تو سچی نیت سے اللہ اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ ایک کھجور ہی کسی کو کھلا دیں، سخاوت کا مہینہ ہے، آپ اپنے اس مہینے کے اندر سخاوت کو ضرور شامل کیجئے، اپنے بچوں کے ہاتھوں سے اس طرح کے کام کروائیے، انشاءاللہ اس نسل کو خرچ کرنے کی عادت پڑے گی اور وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت، دے دے الہی وہ نور بصیرت۔